In this quest for peace, the scourge of terrorism is, however, raising its head yet again, and this time, unfortunately, Afghan soil. We need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its territory. افغانستان سے دہشت گردی کا نیا خطرہ اٹھ رہا ہے. افغان حکومت پر ذمہ داریوں کی ادائیگی کا زور ڈالا جائے. تنازعات کا پرامن حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ستون ہے. پاکستان عالمی امن کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. وزیراعظم شہباز شریف کا ترکمانستان میں تقریب سے خطاب. کہا پاکستان کی حمایت سے غزہ میں امن منصوبہ منظور ہوا. غزہ میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. مشترکہ کاوشوں سے لاکھوں فلسطینیوں نے سکھ کا سانس لیا. مشرق وسطی میں دیر پا جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی ضروری ہے. شہباز شریف کے عالمی رہنماؤں کے ہمراہ یادگار غیر جانبداری پر حاضری پھول رکھے. ترکمانستان کی 30 سال کی مستقل غیر جانبداری کی سالگرہ پر منعقدہ فورم میں شرکت کی. صدر ترکمانستان نے وزیراعظم کا پرتپاک استقبال کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی اشخاباد میں ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات. علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال. رواں سال بیرونی جارحیت کا سامنا کرنے کے وقت ایک دوسرے کو فراہم کی جانے والی مضبوط حمایت کو سراہا. دونوں رہنماؤں کا غزہ میں جاری امن کاوشوں پر بھی تبادلہ خیال. ایرانی صدر نے کہا کہ ایران پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے. وزیر اعظم کا آیت اللہ خامنہئی کے لیے تہہ دل سے تہنیتی اور نیک خواہشات کا اظہار. وزیر اعظم روسی صدر پیوٹن اور ترک صدر رجب طیب اردگان سے بھی ملے. تاجکستان اور کرغزستان کے صدور سے بھی ملاقاتیں کی. چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ آزاد جموں کشمیر میں بھی اپنا کامیابی حاصل کرے اور گلگت بلتستان میں بھی کامیابی حاصل کرے. ہمارے بڑے پکے ساتھی ہیں, ان کو الیکشن کے لیے ٹکٹ دیا جائے اور میرٹ بھی دیا جائے, اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ ہمارا اصول, ہمارا دستور یہی رہا ہے, اس پہ ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. گلگت اور آزاد کشمیر کو NFC ایوارڈ میں حصہ ملنا چاہیے. NFC ایوارڈ بھیک نہیں, حق ہے. مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف کہتے ہیں NFC ایوارڈ کا مطالبہ بجائے گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر سے آئے وفاقی حکومت کو خود کرنا چاہیے. وزیر اعظم سے بات کروں گا, لیکن ان منصوبوں میں ہم نے جو سرمایہ کاری کی ہوئی ہے وہ NFC سے بھی زیادہ ہے. ہمیں بہترین امیدواران کا انتخاب کرنا چاہیے. آزاد کشمیر اور GB میں میرٹ پر ٹکٹ دیں گے. پارٹی اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. فضا اچھی ہے, انتخابات میں نتیجہ بھی اچھا آنا چاہیے. قمر جاوید باجوہ کبھی لالچ کبھی دھمکی دیتے رہے. فوج کے سربراہ کی تعیناتی کے عمل کے دوران انہوں نے 8-9 دن مزاحمت کی اور دھمکیاں دیں کہ میں ٹیک اوور کر لوں گا, مجھے ایکسٹینشن دیں. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا دعویٰ. کہا باجوہ نے پہلے کوشش کی کہ فیض حمید ہی فوج کے سربراہ بن جائیں. فیض حمید سے متعلق فیصلہ تاریخی ہے. وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کہتے ہیں کہ فوج کی تاریخ میں پہلے کبھی ایسی مثال نہیں ملتی. کیس میرٹ پر 15 ماہ تک چلا اور صفائی کا پورا موقع دیا گیا. فیض حمید نے ریاستی عہدے کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا. غیر آئینی اقدام سے ملک سیاسی بحران سے دوچار ہوا. فیض حمید نے طاقت کا استعمال کر کے حکومتوں کو گرایا اور بنایا. عدالتی فیصلے سے ثابت ہو گیا کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں. ملک کی سالمیت کے خلاف چلنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری سیاسی جماعت ہے جس نے عوامی خدمت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے. بلاول بھٹو سے گورنر پنجاب سردار سلیم کی ملاقات. پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. گورنر پنجاب نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کے آنے سے پارٹی جیالے تازہ دم ہو گئے. بانی PTI اور ان کی اہلیہ کو مسلسل تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. سردیوں کا سامان تک فراہم نہیں کیا جا رہا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی نے کہا صوبائی حقوق کے لیے سب کمیٹی بنانا خوش آئند ہے. میرٹ کی بالادستی برقرار رکھی جائے اور کسی قسم کی کرپشن کی شکایت پر فوری قانونی کارروائی کی جائے گی.
बिजली, गैस और फ्यूज समेत तवानाई के शोबे में किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सूबे नए RLNG के लिए इजाफी बैरूनी मुआहदे भी नहीं कर सकेंगे। उगरा को 40% में टैरिफ के तयन की एडवाइस दी जाएगी। पाकिस्तानी कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 23 कड़ी शराइत मान ली। IMF के मुताबिक हुकूमत ने यकीन दिलाया कि शुगर सेक्टर मुकम्मल तौर पर रेगुलाइज किया जाएगा। तरक्याती स्कीमें कम की जाएंगी। खाद और कीड़े मार अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी में 5% इजाफा होगा। मीठी अशिया पर एक्साइज ड्यूटी जबकि कई अशिया पर सेल्स टैक्स लगेगा। करेंसी की कदर लचकदार रखी जाएगी। IMF ने गंदम की खरीदारी के लिए वफाकी या सूबाई इमदादी कीमत मुकर्रर करने और दरामद पर किसी भी किस्म की नई रेगुलेटरी ड्यूटी मुतारिफ करवाने से भी रोक दिया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रकम पानी, सफाई और बुनियादी हिफ्ज़ान सेहत के मंसूबों के लिए इस्तेमाल होगी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक रकम से पंजाबी शहरी इंतजामी की दाराजाती और माली कारकर्दगी बेहतर बनाने में मदद भी मिलेगी। PICP प्रोग्राम पंजाब के 16 शहरों में शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान का डिजिटल फाइनेंसिंग के मैदान में एक और बड़ा कदम। हुकूमती असासों की ब्लॉकचेन टोकनाइजेशन के लिए MOU पर दस्तखत। वजारत खजाना और बाइनेंस इन्वेस्टमेंट में मुआहिदा हो गया। वर्चुअल स्टेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का बाइनेंस और HTX को NOC जारी। $2 अरब के हुकूमती असासों को ब्लॉकचेन पर मुंतकिल करने की राह हमवार। हुकूमती असासों में सरकारी बॉन्ड्स, टीबल्स और अजनास के ज़खायर शामिल। बाइनेंस के CEO CZ ने भी फैसले को इंतहाई अहम पेशरफ्त करार दिया। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल स्टेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब कहते हैं NOC का इजरा डिजिटल असासों के नए दौर की शुरुआत है। कराची में वाटर टैंकर एक और मासूम की जान निगल गया। कोरंगी 100 क्वार्टर बंगाली पाड़ा में साइकिल सवार बच्चा गुजरते हुए टैंकर की जद में आकर कुचला गया। 12 साल फरहान मौके पर ही दम तोड़ गया। ड्राइवर गिरफ्तार। हादसे की CCTV फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। साइकिल चलाते हुए फरहान का पांव फिसल गया और जमीन पर गिरकर टैंकर के पिछले टायरों की जद में आ गया। एक के बाद एक खौफनाक हादसा। कराची सुपर हाईवे पर ट्रक और कार में तसादुम। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। रवसाल हैवी गाड़ियों की टक्कर से जाँ बहक होने वालों की तादाद 457 तक जा पहुंची। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बेल्जियम के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। इमिग्रेंट्स की स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए 2 तरफा इश्तराकी अमल को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मोहसिन नकवी और उनकी टीम की तारीफ। मोहसिन नकवी की इराक़ी वज़ीर दाखिला जनरल अब्दुल अमीर अल शमरी से भी मुलाकात हुई। ज़ायरीन की सहूलत के नए इक़दामात पर इत्तेफाक। पाक इराक़ 2 तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमा ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। मुफ्ती अब्दुल रहीम का पाक फौज से मुकम्मल इज़हार यकजहती। अस्करी क़यादत को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। सरबराह जामिया रशीद का कहना था कि हमारा मुल्क जिस जंगी हालात से गुजर रहा है उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि सियासी क़यादत और फ़ौजी क़यादत यकजा हो। सियासी और अस्करी क़यादत जिस तरीके से इकट्ठे होकर चल रहे हैं यही हमारा आइन, दीन और हमारी शरीयत है। सदर की गिलगित बल्तिस्तान में 24 जनवरी को इंतखाबात की मंजूरी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन करवाने के लिए सिफारिशात सदर को भिजवाई थी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात निगरां हुकूमत करवाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने 10 अजला में रिटर्निंग अफसरान की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गजा में सहूनी दरिंदगी के बाद तूफानी बारिश का कहर। फ़लस्तीनी एक के बाद दूसरे बहरान से दो चार। शदीद तूफानी मौसम ने तबाही मचा दी। कई इमारतें और बोसीदा दीवारें गिर गईं। 22,000 खैमे तबाह। 4 बच्चों समेत 14 फ़लस्तीनी शहीद। बारिशों और आंधी से गजा में इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन बना दिया। इजरायली फौज की फायरिंग से खातून समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी एजेंसीज़ ने कहा कि इजरायली फौज ने खैमे और दीगर ज़रूरियात को गजा में दाखिले से रोक दिया है।
تجاول میں صوبائی وزیر برائے ترقی نسواں شاہینہ شیر علی کی کھلی کچہری میں بزرگ شہری پر تشدد کا واقعہ، اپنا کیس پیش کرنے پر بزرگ شخص کو مارا گیا، پولیس اہلکار بھی تشدد کرنے والوں کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، متاثرہ شخص رجب میمن کا کہنا تھا کہ زمین پر قبضے کی شکایت کرنے پر تشدد کیا گیا، معاملہ سندھ اسمبلی میں بھی پہنچ گیا، علی خورشیدی نے کہا وزیر اور پولیس کے سامنے تشدد ہوا، بتایا جائے اس شخص کا کیا ہوا، وزیر داخلہ سندھ بولے پولیس نے معاملہ کنٹرول کیا، ذمہ دار کو سزا ضرور ملے گی۔ ٹرانسپورٹرز کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان، ٹرانسپورٹرز اور حکومت پنجاب کے مذاکرات کامیاب، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل، پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی سربراہی میں قائم کمیٹی میں ٹرانسپورٹرز کے نمائندے بھی شامل، پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کے رہنماؤں نے مصالحتی قرارداد پر دستخط کر دیے۔ لاہور کے علاقے اچھرا میں سونار نے ساتھیوں کو چونا لگا دیا، دوستوں نے وسیم اختر نامی سونار کے پاس امانتاً 20 کلو سونا رکھوایا تھا، سونار مبینہ طور پر سونا لے کر غائب، کئی روز سے دکان پر سونار نہیں آیا، ساتھی تاجروں نے تالے توڑ کر لاکر چیک کیا تو سونا غائب تھا، داتا دربار کے علاقے میں چور شہری منصور الحسن کے گھر سے تالے توڑ کر 82 لاکھ روپے مالیت کے نقدی زیورات لوٹ کر فرار، واقعے کا مقدمہ درج، پولیس تاحال چوروں کا سراغ نہ لگا سکی۔ ڈکی بھائی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ATM کارڈز کی سپرداری کی درخواست، ضلع کچہری لاہور میں یوٹیوبر ڈکی بھائی کی درخواست پر NCCIA نے رپورٹ جمع کروانے کے لیے مہلت مانگ لی، عدالت کا 15 دسمبر تک NCCIA کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ فلم دھرندر کے خلاف بھارتی ایجنٹ کے اہل خانہ ہی عدالت پہنچ گئے، میجر موہت شرما کے اہل خانہ کی دہلی ہائی کورٹ سے فلم کی نمائش روکنے کی اپیل، درخواست میں موقف اپنایا کہ بھارتی فلم میں موہت شرما سے متعلق حقائق کو مسخ کیا گیا ہے، اداکار رتک روشن نے فلم کو BJP کا پروپیگنڈا قرار دے دیا، بھارت کی نئی پروپیگنڈا فلم دھرندر کو مبینہ طور پر خلیجی ممالک میں پاکستان مخالف مواد کے باعث پابندی کا سامنا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے نیدرلینڈ کے سفیر رابرٹ جان سیگرٹ کی ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، پانی کے انتظام، موسمیاتی تبدیلی، ٹیکنالوجیکل تعاون اور عوامی روابط کے فروغ پر تفصیلی بات چیت۔ ملاقات میں اعلیٰ تعلیمی اداروں، ٹیکنیکل ٹریننگ، واٹر مینجمنٹ، تعلیم اور تحقیق میں ڈچ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مریم نواز کا رابرٹ جان سیگرٹ کی حالیہ تعیناتی پر نیک تمناؤں کا اظہار۔ دنیا کو بدلنے والی مصنوعی ذہانت بنانے والوں کے لیے بڑا اعزاز، ٹائم میگزین نے AI کے خالق کو سال کی بہترین شخصیت قرار دے دیا، میگزین نے لکھا کہ رواں سال ہماری زندگیوں پر مصنوعی ذہانت سے زیادہ کوئی اثر انداز نہیں ہوا۔ لندن کے بعد نیو یارک میں PSL روڈ شو، قومی کرکٹرز امریکہ روانہ، آج شب نیو یارک پہنچیں گے۔ نیو یارک روڈ شو 13 دسمبر کو مقامی وقت کے مطابق 4 بجے اسکیجولڈ ہے۔ قومی کرکٹرز میں T20 کپتان سلمان علی آغا، ٹیسٹ کپتان شان مسعود شامل، سعود شکیل، سائم ایوب اور ابرار احمد بھی روڈ شو کا حصہ ہوں گے۔ یورو ویژن 2024 کے فاتح نیمو کا بڑا قدم، یورو ویژن میں اسرائیل کو شرکت کی اجازت ملنے پر احتجاجاً اپنی جیت کی ٹرافی واپس کرنے کا اعلان، نیمو نے کہا کہ اقوام متحدہ اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی کا مرتکب قرار دے چکا ہے، اس کے باوجود اسرائیل کو مقابلے میں شرکت کی اجازت یورپی براڈ کاسٹرز یونین کی پالیسی سے متصادم ہے۔ انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان نے ملائیشیا کو 297 رن سے ہرا دیا، ملائیشیا کی ٹیم صرف 48 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، کوئی بھی کھلاڑی ڈبل فگر میں جگہ نہ بنا سکا۔ قومی ٹیم نے مقررہ 50 اوورز میں 3 وکٹ پر 345 رنز بنائے۔ سمیر منہاس اور احمد حسین کی شاندار سینچریز، سمیر منہاس نے 148 گیندوں پر 177 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ پاکستان کے علی رضا اور محمد سائم نے 3 وکٹیں حاصل کی، دانیال علی خان نے 6 رنز دے کر 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ۔